بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے صدر پاکستان سے ملاقات کو انکار کر دیا۔ یہ طوفان بدتمیزی بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ صدر مملکت جو ریاست کے سربراہ ہیں ان کی دعوت کو ایک سبارڈینیٹ ادارہ یا اس کا سربراہ یا کسی ادارے کا آئینی سربراہ انکار کر دے۔ یہ ریاست کے امور میں ایک نہایت نامناسب قدم ہے۔ میرے نزدیک صدر مملکت کی توہین کے مترادف ہے۔ اگر انہیں انکار ہی کرنا تھا ان کے کسی حکم سے تو وہ کوائٹلی ان کے پاس جاتے، جیسے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اور جا کے یہ کہہ دیتے کہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ درست نہیں ہے اس قانون اور اس ضابطے کے۔ پبلکلی خط پبلک کرنا اور اس پر میڈیا میں اس طرح شور مچنا ریاستی امور کو نیچے کسی کھائی میں پھینکنے کے مترادف ہے۔ یہ تو ہے ایک بات، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ صدر مملکت کو ضرورت کیا تھی کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھاتے کہ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا، اور وہ کون سے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے نصیب میں یہ لکھا جائے کہ پاکستان میں آئین سے انحراف کرنے والا کوئی اور شخص نہیں، صدر علوی ہے۔ اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور جب تاریخ میں لکھا جائے گا تو پھر لوگ کس نام سے منسوب کریں گے یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں اور بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ صدر پاکستان نے اپنے سیکریٹری کے خلاف جو الزامات لگائے اور جس طرح سیکریٹری نے کانفیڈینشیل خط لکھ کے اس کو پبلک ہونے دیا، یہ بھی صدر کی توہین ہے۔ لیکن صدر پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جھوٹ بولیں، وہ غیر آئینی اقدامات کریں، وہ غیر قانونی اقدامات کریں کہ جس کی بنیاد پر ایک خاتون 22ویں گریڈ کی افسر وہاں جانے سے انکار کر دے۔ صدر کے ساتھ کام کرنا کسی بیوروکریٹ، کسی سول سرونٹ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور ایوان صدر میں بیٹھ کے جو کچھ سیکھا جاتا ہے، جو تجربہ حاصل ہوتا ہے، وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ یہاں مسلح افواج بھی ہیں، جہاں پاکستان کی عدلیہ بھی ہے، جہاں پاکستان کی انتظامیہ بھی ہے، جہاں غیر ملکی معاملات بھی ہیں، جہاں دنیا بھر کے تمام معاملات ہیں، اور یہ پیپرز جن کے ہاتھوں سے گزر کر جاتے ہیں ان کی زبانیں زندگی بھر کے لیے چپ کر جاتی ہیں۔ لیکن صدر تو مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ قلم کا استعمال کریں، دستخط کریں اور ان کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں۔ معاملہ شروع ہوا تھا کہ صدر محترم نے یہ کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جن کو اس قانون کے بننے کے نتیجے میں سزائیں ہوں گی۔ اس قانون کے بارے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی، میں اس سے ذرا ہٹ کر آج بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسی پیرائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی یا پاکستان کا سینٹ رولز آف بزنس کے تحت چلتا ہے۔ یہ رولز آف بزنس 1973 کے دستور کے مطابق بنائے گئے ہیں، اس سے بالاتر نہیں ہے، اس کے تابع ہے۔ آج کل جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت 48(5) کے تحت صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ 90 دن میں انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان کرے، لیکن پاکستان کے مروجہ قوانین میں یہ اختیار پارلیمنٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو دے دیا ہوا ہے۔ وہ جس آئینی شک کا حوالہ دے رہے ہیں وہ آئینی شک تب تھی جب 58(2)B تھی، جب صدر اپنی ثوابدید پر کسی وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا تھا۔ محمد خان جنیجو صاحب کو بھیجا گیا، محترمہ بے نظیر صاحبہ کو بھیجا گیا، نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا۔ یہ 3 پرائم منسٹر، دو دفعہ اور ایک دفعہ، 5 پرائم منسٹرز گھر گئے صدر کی ثوابدید پر۔ تب تھا کہ صدر 48(5) کے تحت انتخابات کا اعلان کرے گا، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے گا، اور اس 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے۔ لیکن بعد میں جس وقت آئین میں تبدیلیاں ہوئیں
تو 2002 میں یہ تبدیلی بھی آئی جب 17ویں ترمیم کا معاملہ تھا کہ اگر صدر کا فیصلہ عدالت ٹرن ڈاؤن کر دے تو پھر کیا ہوگا. جیسے محمد خان جنیجو صاحب کے دور میں ہوا کہ عدالت نے کہا کہ فیصلہ غیر آئینی غیر دستوری ہے، لیکن چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں اس لیے الیکشن ہونے دیجیے. اور یہ اسلم بیگ صاحب نے رکوایا تھا یہ فیصلہ، جو ٹھیک فیصلہ ہونے جا رہا تھا. پروٹوکول کی گاڑیاں سپریم کورٹ کے پورچ میں لگ چکی تھیں پرائم منسٹر کے لیے. یہ ہماری تاریخ کے سیاہ اوراق ہیں، ان پر کیا گفتگو آدمی کرے گا. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاہ ترین بن جائے گا. محترم صدر پاکستان 48(5) کی جس کلاز کے تحت چیف الیکشن کمشنر کو بلانا چاہتے ہیں وہ فاؤنڈرز آف کانسٹیٹیوشن نے اس طرح نہیں رکھی تھی. 8ویں ترمیم کے نتیجے میں جو ترامیم آئی تھیں، مفکر پاکستان علامہ اقبال کے بعد ایک مفکر آئین بھی پاکستان میں پیدا ہوئے، جناب رضا ربانی صاحب، سابق چیئرمین سینٹ. مجھے رونا آتا ہے ان کی عقل و دانش پر، ان کے ان بیانات پر، ان کے رونے پر بھی رونا آتا ہے جو وہ اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں روتے رہے ہیں. ان کی گفتگو پہ میں تف تو نہیں کہنا چاہتا لیکن افسوس ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے 8ویں ترمیم کو یکسر ختم کر دیا ہے. 8ویں ترمیم کے تحت تو 75 جو کلاز ہے اس میں صدر مملکت کے پاس صرف 7 دن تھے کہ وہ 7 دن کے اندر یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بل واپس بھیجنا ہے یا اس کو ایکٹ بننے دینا ہے، اور اگر وہ دستخط نہیں کریں گے تو وہ ایکٹ بن جائے گا. ضیاء الحق صاحب نے، میں نے پچھلے ایک پروگرام میں 30 دن کہا تھا، لیکن میں نے جب تصحیح کی اپنی تو پتہ چلا یہ 30 دن نہیں تھے، یہ 45 دن تھے. اور پھر اس کے بعد یہ تھا جب دوبارہ بل پاس ہو کر آئے گا تو پھر اس کو وہ سال ہر سال رکھ سکیں گے. چلے ماشاء اللہ تھا اور معاملات تھے. لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ اب اگر آپ دستخط نہیں کرتے اور رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ خود بخود ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. پاکستان میں رولز اینڈ پروسیجرز اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قومی اسمبلی یا سینٹ سے جو بھی بل پاس ہوتا ہے اس کو روٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ روٹ ہوتا ہے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے آفس کے ذریعے، جس پہ چیئرمین سینٹ کے سیکریٹری یا نیشنل اسمبلی کے سیکریٹری ایک سمری بھیجتے ہیں پارلیمانی امور کی وزارت کو. پارلیمانی امور کی وزارت اس پر اپنی ایک سمری تیار کرتی ہے جو وزیر اعظم کو بھیجی جاتی ہے. وزیر اعظم اپنے دستخطوں سے صدر پاکستان کے پاس وہ سمری بھیجتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اب تک صدر پاکستان نے جتنے قوانین پر اعتراض کیا ان کا تحریری طور پر یہ کہا گیا کہ اس پر یہ اعتراض ہے، اس اعتراض کو ختم کیجیے. اور اگر وہ اعتراض ختم نہ ہو اور پارلیمنٹ اس کو دوبارہ منظور کر دے تو پھر 10 دن کی پھر ایک مدت ان کے پاس موجود ہے، اور اگر وہ 10 دن میں اس کو پاس نہیں کرتے، سائن نہیں کرتے، تو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے. اور جو ایکٹ بن جائے عدالتیں اس ایکٹ کی پابند ہوتی ہیں تا وقت کہ عدالت عظمیٰ 184(3) کے تحت یا کسی پٹیشن کے نتیجے میں اس کو کالعدم قرار نہیں دیتی، لیکن اس میں ترمیم یا تنسیخ نہیں کر سکتی. عدالت عظمیٰ بھی نہیں کر سکتی، بندیال صاحب بھی نہیں کر سکتے. صدر پاکستان نے کیا کرنا ہے جو اپنے ایوان صدر میں ایک چپڑاسی خود نہیں رکھ سکتے. ایسے حالات میں کچھ لوگ اور کچھ فلاسفر یہ کہنا شروع ہوئے کہ صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ریفرنس کے طور پر بھیج دیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ صدر پاکستان اسی آئین کی دفعہ 48 کے تحت پابند ہے The President shall act on the advice of the Cabinet / Prime Minister. وہ کابینہ اور وزیر اعظم کی مشورے کے تحت کوئی کام کر سکتا ہے. On the advice of. اگر وہ مشورہ نہ دیں تو صدر پاکستان مکھیاں مار سکتے ہیں اپنی مرضی سے، یا اپنے پرائیویٹ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر سکتے ہیں، سرکاری طور پر کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو ریفرنس جانے کی بات ہے اور وکیل لوگوں کو بھول بھلائیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور یہ دیکھیں کہ ریفرنس کیسے جائے گا. ریفرنس جائے گا آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. انوار کاکڑ صاحب اگر ایڈوائس نہیں کریں گے تو صدر پاکستان از خود کوئی نوٹس، کوئی کسی قسم کا ریفرنس، کوئی چیز
سپریم کورٹ کو بھیجنے کے مجاز بھی نہیں ہے، یہ بھی غیر قانونی غیر آئینی ہوگا۔ اور یہ صدر محترم جو ہیں، انہوں نے کون سا کام غیر آئینی غیر قانونی نہیں کیا؟ انہوں نے تو اسمبلی تک توڑ دی تھی، جس اسمبلی نے ان کو جنم دیا تھا، جس اسمبلی کے ذریعے سے یہ صدر پاکستان بنے تھے، انہوں نے اس کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر توڑا، اور عدالت سے ایک تھپڑ بھی آیا، جانے کس کے منہ پہ لگا، لیکن لگا تو صحیح، اس وقت کے وزیر اعظم کو بھی لگا اور محترم صدر صاحب کو بھی لگا اور سوری کو بھی لگا، وہ سوری جو اس وقت کنڈکٹ کر رہا تھا نیشنل اسمبلی کو ایز اسپیکر۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور آپ کے توسط سے بہت سارے دوسرے صاحب اقتدار سے کہ پاکستان کے قانون اور پاکستان کے آئین کو مذاق نہ بنائیں، اس کی غلط توضیحات اور ترجیحات نہ بنا کے پیش کریں، اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں۔ اگر آپ کو نہیں آتا قانون پڑھنا تو قانون پڑھنے والے یا پڑھانے والوں میں سے کسی سے مشورہ کر لیجئے۔ اور صدر پاکستان کے پاس تو ایک بہت اچھی ٹیم اوینا صدر میں موجود ہے، اس کو مس لیڈ نہ کریں، جس کے نتیجے میں 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ آپ کھیلنا چاہتے ہیں۔ خدا رسول کا واسطہ ہے، اس ملک پر رحم کریں، آپ صدر پاکستان ہیں، آپ نے ایک حلف لیا ہوا ہے، آپ کب اس کی روح گردانی کریں گے؟ اور اگر آپ روح گردانی کریں گے تو پھر کل کو کوئی چپراسی، کوئی کلرک، کوئی سپرنٹینڈنٹ، کوئی سیکشن آفیسر بھی آپ کے بلانے پر آپ کو سے ملاقات کو انکار کر دے گا، یہ کہہ کے کہ مجھے وزیر اعظم سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنی حدود و قیود کو پہچاننے کی کوشش کیجئے جناب صدر، اور انتظام کیجئے کہ آپ کو 9 تاریخ کو ایک خوبصورت جہاز کے ذریعے کراچی بھیج دیا جائے، تاکہ آپ باقی زندگی اپنے آبائی گھر میں گزار سکیں، اور جو لوگوں کا کام آپ کر سکتے ہیں یا لوگوں کے دانت تیکھے اور سیدھے اور ٹیڑھے کر سکتے ہیں، وہ کام آپ واپس جا کے کیجئے۔ پاکستان کی مملکت کے ساتھ خدا کا واسطہ ہے مذاق بند کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔